بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے لاک ڈاؤن اور حکومتی اقدامات۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی جناب ایس ایم راشد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لاک ڈاؤن کو آج 12 دن ہو گئے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہر گھر کو 4,000 روپے وہ دیں گے، لوگ گھروں میں رہیں، لیکن ابھی تک میرے خیال میں کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں، میں نے بھی ابھی سنا نہیں ہے کہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دی ہے انہوں نے، لیکن اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ جو فورس انہوں نے تیار کی ہے ٹائیگر فورس جو ہے کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے، تو پہلے وہ اس کو اتاریں گے اور ساتھ ساتھ میرے خیال شروع کریں گے ڈسٹریبیوشن، تاکہ وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو نا۔ نہیں تو اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ 12 دن لاک ڈاؤن میں گزرے ہیں، جن لوگوں کے کام بند ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، ان کا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کو تو یہ فوراً اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ نہیں، صوبوں میں تو ہو رہا ہے نا، صوبوں میں کافی حد تک ہو رہا ہے۔ جو فیڈرل کی امداد ہے نا وہ ذرا سا ڈیلے ہے، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، حکومت کی اپنی پالیسی ہے اور عمران خان کو پتہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، ڈیلے کرنے سے پبلک مایوس ہو جائے گی، جلدی کرنا چاہیے۔ لیکن جو اطلاعات ہیں کہ ہاں وہ پوری تیاری کر رہے ہیں تاکہ مس ہینڈلنگ نہ ہو اور صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوشن اس کی ہو۔ میرے تو خیال میں یہ رائے ٹھیک نہیں تھی کہ جو منتخب نمائندے تھے علاقوں میں، جو کونسلرز تھے، کونسلر آپ کو پتہ ہے ہر علاقے میں جانتا ہے کون سا گھر ضرورت مند ہے کون سا نہیں، تو 12 نمائندے وہاں پہ تھے، ایک چیئرمین تھا، وائس چیئرمین تھا، 6 جنرل کونسلر تھے، 2 لیڈیز کونسلر تھی، ایک لیبر کونسلر یا معاف کیجیے گا کسان کونسلر تھا، تو وہ بھی تو یہ چیزیں تقسیم کر سکتے تھے۔ نہیں، وہ کر سکتے تھے۔ اصل میں وہاں پہ عمران خان کے ساتھ جو ایڈوائزرز ہیں یا جو مشورے دیتے ہیں نا، وہ ریئلسٹک نہیں دیتے، وہ آرٹیفیشیل سے، جب یہ کر لیں، یہ چاند پہ بھیج دیں، فلاں کر لیں۔ سب سے بیسٹ تھا کہ مسجد تو موجود ہے نا، جی بالکل، لاکھوں کی تعداد میں، مسجد کا پیش امام بھی تو ایک انسان ہے نا، وہ بھی تو کام کر سکتا ہے نا، اور زکوٰۃ کمیٹی بھی تو ہوتی ہے، زکوٰۃ کمیٹی بھی ہے، اس کو لنک اپ کر دیتے مسجد سے، سارا سامان وہاں بھجوا دیتے، مسجد میں ایک کمیٹی بن جاتی، چاہے کونسلر ہیں یا فلانا ہے، جو علاقے کے معتبر لوگ ہیں ان کے بنا کے اور ڈسٹریبیوٹ شروع کر دیتے۔ بالکل صحیح، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں، حالانکہ مسجد بہترین جگہ ہے۔ بالکل، مسجد میں تو پھر یہ ہے کہ حقدار کو ملے گا، وہ یہ پتہ بھی سوچ، ہوتا ہے لوگوں کم از کم لوگ یہ سوچتے کہ یار میں مسجد میں جا کے جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر میں حقدار ہوں تو پھر مجھے مسجد میں جانا چاہیے۔ بہت اچھا آئیڈیا۔ دوسری بات ہے کہ فوج کھڑی کر دیتے، پولیس کھڑی کر دیتے وہاں پہ، امن امان کے لیے کوئی ایسی واقعہ نہ ہو، ایک سسٹم دے دیتے مسجد میں کہ صبح فجر کے بعد سے اتنے بجے بٹے گا، پھر وقفہ ہو جائے گا، پھر ظہر کو چھوڑ دیجیے، عصر میں بانٹیں گے، مغرب پہ بند کر دیں گے، تو پبلک بھی عادی ہوتی ہے، رش بھی نہیں لگتا۔ سب سے اچھی جگہ مسجد تھی۔ ایک کراچی میں دیکھا ہے میں نے، وہاں ایک مسجد میں ایک ٹیم ہے جو کہ چھپ کے بانٹ رہی ہے رات کو، اور وہ اپنا نقاب پہنے ہوتی ہے، جو کل میں نے دیکھا میڈیا پہ کہ اس میں بھی دکھا رہے تھے کہ وہ جاتے ہیں، بیل دباتے ہیں، سامان رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، سب سے بہترین سے پوچھا گیا، ایک چینل نے پوچھا کہ آپ نام کیوں نہیں بتاتے، کہتے ہیں نہیں، اس ہاتھ کو دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس فارمولے میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب سے اجازت مانگ رہے ہیں کیونکہ ملک کا پہیہ جام ہے، آپ کو پتہ ہے، آنے جانے کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کہیں تو ہم ٹرین کھول دیں گے۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ وبا پھیلے گی نہیں اگر وہ ٹرین کھولتے ہیں تو؟ اس میں کیا وہ طریقہ کار؟ دیکھیں نا، سیاست دانوں کو جیسے شیخ رشید صاحب بات کر دیتے ہیں کہ وہ کہیں تو میں کھول دوں۔ اب میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں، لیکن اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں پوچھوں کہ بھائی آپ کھول رہے ہو تو کھولنے کی تیاری کیا کی ہے؟ ہاں، وہ آپ بتائیں نا پرائم منسٹر کو کہ جس 3 کی برتھ ہے، 3 آدمی کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں 2 بیٹھیں گے، جہاں پر 1 کی جگہ ہے وہ تو 1 ہی بیٹھیں گے۔ آپ کہیں گے جی کہ وہ نقصان ہو جائے گا اس سے، تو میں نے کہا بند ہے ٹرین تو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ آپ جب کھولیں گے تو آپ اس کو عوام کو مستحکم تو کریں نا۔ آپ کے پاس اتنی بڑی فورس ہے اور بہت بڑی منسٹری ہے ریلوے، تو آپ نے جو بڑی مشکل سے تو اسکیننگ مشین لگائی ہے آپ نے سامان کی، تو وہیں پر آپ یہ ہاتھ صاف کرنے کا لگا دیں، سینیٹائزر لگا دیں، تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ ہاں، آپ کا یہ نقصان ضرور ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی ایک ٹرین 10 لاکھ کماتی ہے، وہ 6 لاکھ کمائے گی یا 5 لاکھ کمائے گی، تو ریلوے دنیا میں تمام خسارے میں چلتی ہے، فائدہ بہت کم ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو شیخ صاحب پہلے یہ تو پلان دیں عوام کو کہ آپ ٹرین چلائیں گے تو کیا فیسلٹی دیں گے، کیا سیکیور کریں گے پبلک کو، ایسے ہی کہ ہم کھولنا چاہتے ہیں ہم کھول دیں۔ گوڈز ٹرانسپورٹ جو کھولی ہوئی ہے، سامان کی جو ہے وہ تجارت ہو رہی ہے، آ جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہو؟
بہت اچھا اقدام کیا انہوں نے. اچھا, بہت بڑی قوم پہ انہوں نے احسان کیا ہے اور عقل مندی کا کام کیا ہے کہ وہ بلیک میلنگ سے نکل گئی ہے قوم, جہاں سامان کی قیمت بڑھ جاتی, ڈبل ٹرپل ہو جاتی, خریدنے سے قاصر ہوتے لوگ. اب وہ کام نہیں ہو سکتا. ذخیرہ اندوزی تو لوگوں نے ابھی بھی کی ہوئی ہے, قیمتیں تو بڑھا دی ہیں انہوں نے, لوگوں نے یہ تو کیا ہے. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ پہ نئی پابندی لگی ہوئی. ہوائی سفر ابھی تک بند ہے, اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہوائی سفر بھی کھول دینا چاہیے اسی طریقے سے کہ جو آپ کی 3 کی سیٹیں ہیں اس میں 2 کو بٹھائیں, جو 2 سیٹیں ہیں آپ کی اس میں 1 بٹھائیں. سمجھے کہ اس طرح کر کے کرنا پڑے گا. آپ صوبوں کی کیا کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ پنجاب کیا کر رہا ہے, سندھ کیا کر رہا ہے, بلوچستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, میرے پرسنل اوپینین ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اچھا. اب ایک فیصلہ سی ایم سندھ کرتے ہیں تو اس میں فیڈرل کی بھی رائے ہونی چاہیے اور اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے. بالکل, کہ فیڈرل نے یہ کام کہا ہے, ہم اس طرح کر رہے ہیں, اس میں ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں, ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. تو فیڈرل کی تعریف کرنا تو گناہ ہے کیونکہ عمران خان پرائم منسٹر ہے. تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے جی کہ پیپلز پارٹی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے تو اس میں عوام کا نقصان ہوگا. ہر صوبے کا سی ایم کو اس وقت آن بورڈ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. 24 گھنٹے آپ پوچھ کے کام کریں, کوآرڈینیشن کر کے کریں. اب ویسے تو آپ چیخ پڑتے ہیں کہ جی مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے وفاق, سمجھے کہ نہیں, لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تو بتائیں نا. جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سافٹنیس رکھیں. دیکھیے سب سے بڑا جو کمال ہے عمران خان کا کہ اس نے کوئی بھونچال نہیں لایا ملک کے اندر. اس نے دکان بھی کھولی, ڈبل روٹی کی دکان بھی کھولی, چھوٹی دکانیں بھی کھولی, دودھ دہی کی بھی کھولی, دوائیوں کی بھی کھولی. ایک دم جام نہیں کر دیا تاکہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی اور جام کر دیں اور فلاں کر دیں, ڈیڈ لاک کر دیں, فلاں کر دیں, ان کو اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں پتا. جی بالکل, اس کا سائیڈ افیکٹ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو پھر کھولنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کھولیں گے تو 90% مارکیٹنگ لٹ جائے گی, اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کھولے رکھنے کا ذہن میں بات ڈالی عمران خان نے, بہت عقل مندی کی بات کی ہے کہ جی انسان کو کہا ہے کہ دیکھو بیماری ہے, آپ محتاط رہیں, آپ یہ کریں, آپ ہینڈ صاف کریں, فلاں کریں, ماسک پہنیں. یہ سب باتیں انہوں نے بہت سختی سے کہی. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو بند بھی کر دیا. بند کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس ملک میں سارے رہنے والوں کو ایک ساتھ چیک کر سکیں, ایک ساتھ کام کر سکیں. اور اس کا بیماری بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت خطرناک ٹائپ کی ہے. یہ زکام کی ایک قسم ہے اور اس کو اگر آپ خود کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے اختیار میں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 97% جو ہے وہ پیشنٹ اس میں ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں یہ سب باتیں دیکھیں حکمران سارا کام نہیں کر سکتے. صحیح. اگر ہم آپ بھی ہو نا پرائم منسٹر تو سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن یہ بات پہلے سوچنی ہوگی کہ یہ وائرس آیا کیوں. یہ کوئی امریکہ یورپ نے لا کے نہیں پھینکا, یہ ہمارے اعمال نے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے. انسان کے ذہن میں بات آتی ہے تو پریکٹیکل کر کے دوائی بنا دیتا ہے وہ. اگر وہ بات ہی نہ آئے تو کیسے بنائے گا؟ بالکل. اتنے عرصے میں اس کا علاج کیوں نہیں نکالا؟ یہ علاج سے ہی بات شروع کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم آپ پروگرام وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے سر کہ یہ چائنا میں اس کی کوئی میڈیسن آپ بتا رہے تھے کہ نہیں بنی ہے ابھی تک. اچھا, سوشل میڈیا پہ یہ شو ڈل رہا ہے کہ یہ وائرس چائنا سے ہوا, پھر اس کے بعد چائنا سے اس کو امریکہ بھیج دیا گیا. یہ کیا خبریں ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں دیکھیں سوشل میڈیا, کسی میڈیا پہ کنٹرول گورنمنٹ کا نہیں ہے نا, تو جو چاہتا ہے جو اٹھا کے لوڈ کر دیتا ہے. یہ ماننے کو نہیں تیار ہے کہ یہ سب چیزیں قدرت کی طرف سے ہوئی ہیں. اچھا, کوئی ایسا آئٹم بم نہیں تھا کہ چائنا پھینکا, چائنا نے واپس پھینک دیا. میں نے کہا اگر اتنے بدھیمان ہوتے, اتنی عقل ہوتی ان کو, تو یہ وائرس ہی نہیں ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ ہماری نیگلیجنسی, ہماری لاپرواہی, ہمارا قبضہ کرنا, جتنی برائیاں ہم نے کی پوری دنیا میں. آپ دیکھیں نا, یہ وائرس ایسا نہیں ہے کہ ہندو کو لگ رہا ہے, عیسائی کو نہیں لگ رہا ہے, یہ سب کو لگ رہا ہے. یہ سب کو لگ رہا ہے. تو سب کے کریکٹر کا امتحان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کرتا ہے, تنبیہ کرتا ہے یا آپ کو آگاہی دیتا ہے, آپ کا لگام کھینچتا ہے, تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آپ ہسٹری پڑھیں, حدیث پڑھیں, تو حضور کے زمانے میں بھی وائرس ہوا, بیماری پھیلی, اس کے لیے دعا کی گئی. آپ کے یہاں بارش نہیں ہوتی,
قحط پڑ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں. بقول آسٹریلیا والوں کے کہ مسلمانوں نے دعا کی تو بارش ہو گئی، ان کا بھی یہ اعتقاد ہے، لیکن اتفاق سے ہمارا نہیں ہے. ہمارا ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی کہ یہ چائنا نے کر دیا اور امریکہ نے کر لیا. یہ سب بیوقوفی کی بات ہے. ایک چیز ہوئی، مانند خدا ہوئی. خدا نے آپ کو سورما جو بنے ہوئے تھے سائنسدان اور بڑے بڑے لوگ کہ ہم نے میزائل ایجاد کر دیا، ان کو بتایا ہے ان کو اللہ نے بتایا، اور آپ کو بتایا ہے کہ تہذیب میں آ جاؤ. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کا کام کر رہے ہیں نا، ہاتھ دھونے کے لیے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. آپ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے تھے، آپ کو یہ تمیز مٹ گئی تھی کہ آپ کیا چیز کھانی ہے، آپ نے کیا چیز نہیں کھانی ہے، حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی تھی. آپ لوٹ مار مچایا ہوا تھا، آپ نے پورے گورنمنٹ کا خزانہ لوٹ لیا ہے اور آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. افراتفری، شراب محفل میں پیئے، یہ فیشن ہے، ٹھیک ہے نا. آپ تو پٹری سے اتر گئے تھے بالکل. تو یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے وارننگ دی ہے، اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے، دن رات دعا مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے. باقی کوئی سائنٹیفک نہیں ہے کہ امریکہ نے کر دیا اور جاپان نے کر دیا، جرمنی نے کر دیا. امریکہ اتنا بیوقوف تھا کہ اس نے ایسا کام کیا کہ خود ہی مر گیا. حالانکہ سپر پاور ہے. بالکل. اچھا، ایک بات اس میں بڑی میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ پہلی بیماری ہے جس کا علاج کوئی باہر جا کے نہیں کروا سکتا. ہاں، اب جائے نا باہر کہ جو زکام ہو گیا ہے، دانت ہل رہا ہے، درد ہو رہا ہے، یا باہری علاج ہوگا. یہ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا ہے کہ تم جاؤ گے کہاں؟ علاج ہی کہیں نہیں ہے. اس کا علاج جس خالق حقیقی کے پاس ہے، قدرت کے پاس ہے، وہی کر سکتا ہے علاج. کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ہاں. اچھا، یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال چل رہی ہے، گورنمنٹ نے تو پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ 6 اپریل تک چلے گا. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی ہے کہ 25 اپریل تک یہ کیسز تقریباً 50,000 تک جا سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ لاک ڈاؤن بڑھے گا یا کیا اس کی صورتحال کریں گے وہ؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک ایسا فارمولہ ہے آپ کو کنٹرول کرنے کا، ہمیں آپ کو سبوں کو، کہ ہم بیجا گھر سے نکل جاتے ہیں. اگر بڑھتا ہے تو بھی خدا معاف کرے، خدا کنٹرول کرے. اگر بولے سمجھ عمران خان کنٹرول کر لے گا، عمران خان یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ احتیاط کریں، آپ تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا محتاط ہو جائیں. تو اس سے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کنٹرول میں ہے. یہ اچھا، وہ حال نہیں ہے جو اٹلی وغیرہ کا ہے. یہ بڑا احسان ہے خدا کا. یہاں جتنے بزرگ ہیں، یہ اسلامی کنٹری ہے، اور ان کا یہ ہم اللہ سے پھر بھی قریب ہیں، ہر 2 منٹ بعد معافی مانگ لیتے ہیں. تو شاید اللہ کو رحم آ رہا ہے اور آپ کو اس سے نجات دے رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے، کہ آپ کیا بیمار لوگ کم پڑ رہے ہیں. لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ابھی عمران خان کے بارے میں آپ نے بات کی کہ پیسہ بانٹنا نہیں شروع کیا، سامان بانٹنا نہیں شروع کیا. ہمیں بھی دماغی طور پر یہ تیاری کرنی پڑے گی کہ آپ غلط بیانی نہ کریں. بالکل صحیح. اگر آپ کی ضرورت ہے اور آپ ضرورت مند ہیں، آپ حقدار ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ آپ پورا ٹرک اٹھا کے لے جائیں. نہیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات اور بہت زبردست آپ نے یہ سجیشن دی تھی کہ اگر یہ مسجد میں سارا کچھ چلا جاتا نا، تو کم سے کم 50% جو ایسے جو حقدار نہیں ہوتے لوگ، وہ مسجد میں جا کے کم سے کم ایسا نہیں کر سکتے. جھوٹ نہیں بولتے نا، مطلب ڈرتے پھر بھی کہ یار مسجد سے چیزیں لے رہے ہیں تو یہاں غلط بیانی ہم نہ کریں. اس بات پہ ضرور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ امام مسجد کو جو ہے وہ پابند کیا جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس سراؤنڈنگ میں کون پاس حقدار ہے. تو مسجد میں آگے کہو جی جو حقدار ہے وہ مسجد میں. ایک تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ مقامی لوگوں تک یہ پہنچے گی. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جو جھونپڑیوں والے ہیں یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی، آپ نے دیکھا نہیں، یہ حقداروں کا حق مار ایک ٹرک سے سامان دیا جا رہا ہے تو کتنا جھنڈ ہے، کتنی مار دھاڑ ہے. تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بانٹیں. سندھ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ میں بانٹوں. تو بھائی آپ کیوں بانٹیں گے؟ اگر آپ نے مدد ہی کرنی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایک پرابلم آ گئی ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، رکشہ دار پریشان ہیں، تو آپ مسجد کے حوالے کر دیں. وہاں ایک نظام بنا دیں، پیکٹ بنا کے دے دیں. وہ اٹھا کے وہاں کے جو مؤذن ہیں یا وہاں کے لوگ ہیں جو ممبران ہوں گے، وہیں آپ اپنے اسٹاف بھی بھیج دیں، وہیں عمران خان اپنے کمانڈوز بھی بھیج دیں جو آپ بنا رہے ہیں فورس، وہاں بھیجیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حقدار کون ہے اور تفریح کون کر رہا ہے. بالکل صحیح. بالکل. بہت سارے اصل پرابلم اس ملک میں ان غریبوں کی نہیں ہے. غریب تو آپس میں مانگ بھی لیتا ہے، دکان تو ادھار بھی لے لیتا ہے. جو وائٹ کالر لوگ ہیں نا، ان کی پرابلم ہے، بہت زیادہ پرابلم ان کی ہے. وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، وہ ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی کھاتے ہیں. تو وہ کس طرح لیں گے جا کے؟ لیکن مسجد ایسی جگہ ہے جہاں ان کی وائٹ پوشاکی کا پردہ بھی رہے گا، اور کسی کوئی نہ نام پوچھے گا، نہ کوئی شرمندگی ہوگی. ان کو بھی عزت سے دیا جائے گا، جناب یہ لے جائیں آپ.
اور یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ مقامی لوگوں کو جب آپ راشن کسی جگہ پہ تقسیم کریں تو مقامی لوگوں تک پہنچنا چاہیے. جو باہر سے آئے ہوئے مطلب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. مطلب ہم دیکھتے ہیں صبح جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں وہ مانگنے والیوں کے جو جن کا پیشہ ہے مانگنا, وہ آگے ہر گھر سے کہتے ہیں جی ہمیں راشن دیں ہمیں راشن دیں. اس مد میں وہ لاتے ہیں وہاں سے اکٹھا کرتے جا کے دکانوں پہ بیچ رہے ہیں, اور ایسے دکاندار بھی ہیں جو واپس خرید رہے ہیں ان سے. یہ ہمارا دیکھیں نا, ہمارا کریکٹر دیکھیں نا آپ, اسی لیے تو اللہ نے بھیجا کرونا کہ آپ ڈریں, آپ سمجھیں باتوں کو, حق نہ ماریں کسی کا, بالکل صحیح, غلط بیانی نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں, پرائز نہ بڑھائیں آپ اس کی. صحیح. اب ایک اور پرابلم ہے جو کہ آپ کے چینل کے وسوس سے میں عمران خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر جو پولیس ایکشن لے رہی ہے اور گرفتار کیا جا رہا ہے, جیل بھیجا جا رہا ہے, اس کو بند کر دیں. یہاں پہ کوئی طوفان بدتمیزی نہیں ہو رہی, اب ہو جائے گی. اگر آپ گرفتاری ختم نہیں کریں گے, چلیں آپ اس کو گاڑی بٹھا کے واپس بھیج دیں یا 2 گھنٹے بٹھا دیں آپ اس کو روڈ پہ, آپ مرغا بنا دیتے ہیں, وہ بھی عزت نفس کا خیال رکھیں, کیونکہ کوئی بلاسٹ نہیں ہونا چاہیے. پبلک خلاف نہیں کریں گے آپ, پبلک آپ کی فیور میں ہے اس وقت. عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ واحد دور ہے جس میں عمران خان جو چیز کہہ رہے ہیں پبلک کو, پبلک کیچ کر رہی ہے, اس کو کر رہی ہے. اور اس کا ایٹیچیوڈ بھی عمران خان کا اتنا اچھا ہے کہ ہم کل گئے تھے یہاں پہ, آپ ڈیوارسن جو ہے یا کسی میڈیکل اسٹور پہ آپ جائیں نا دکان پہ, تو اتنا فالو کیا ہے انسٹرکشن کہ انہوں نے لکیر بنا دی ہے, ڈوری باندھ دی ہے, لوگ تحمل سے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی باری پہ اندر جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں؟ لیڈر نے کہا ہے یہ کام, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس طرح رہیں, پالیسی دی ہے. تو آپ کے پولیس والے آپ کی ساری سافٹنس کو, اچھائی کو پانی پھیر رہے ہیں. کیا مرغا بنا رہے ہیں, مار پیٹ رہے ہیں, اور چینل دکھا بھی رہا ہے کہ جو جیپ میں بھر کے لے آ رہے ہیں, ٹرک میں ڈال کے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا اس کو عمران خان نے سیریس ایکشن لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں, کوئی جیل بیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کیا کرتی ہے, فوج یہاں سے پکڑے گی, جا کے پنڈی چھوڑ دے گی آپ کو, فوج جیل نہیں بھیجے گی. صحیح. کئی دفعہ میں نے دیکھا ملک کے اندر کہ فوج نے ایکشن لیا ہے تو وہ جیل ہی نہیں بھرتی, وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیتی ہے, مرغا بن جاؤ, فلاں کر دو, دیوار پر منہ لگاؤ, پھر آگے لے کے جاتی ہے, وہاں چھوڑ دیتی ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. اچھا سر, یہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, آپ کوئی تھوڑی سی سجیشن دینا چاہیں گے مزید اس موقع پہ؟ جی, حکومت کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عوام سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خود پینک نہ پھیلائے. صحیح. میڈیا تو پھیلا ہی رہا ہے. صحیح. تو میں نے کہا کہ اگر آپ بھی پھیلائیں گے تو اس ملک میں بھونچال آ جائے گا, لوگ سائیکو ہو جائیں گے. صحیح. لوگ بیمار ہو جائیں گے, انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ان سب باتوں کا خیال رکھیں, کیونکہ میڈیا سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ 45 آدمی افیکٹیز ہیں اور ہلکے سے کہہ دیتے ہیں کہ اسے 15 ٹھیک ہو گئے. وہ کہیں کہ الحمدللہ اتنے لوگ جو تھے وہ افیکٹیز سمجھے, شک تھا ان کے اوپر, لیکن شک کہیں, اب یہ نہ کہیں جی 45 ہو گئے اور 400 ہو گئے اور 262 ہو گئے بیمار. تو اس سے جو ہیں, جو پبلک ہے, جو بہت سینسٹیو ہیں, تو ان کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے. آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بدنا, یہ گورنمنٹ میں لا کے نہیں پھینکا بیماری, یہ تو اوپر سے آئی ہے. تو آپ اپنے تلفظ کو کہنے کے اسٹائل کو بدلیں کہ جناب یہ 34 آدمی پہ شک تھا اس بیماری کا, جس کا علاج کیا گیا, اس میں سے 32 آدمی ٹھیک ہو گئے, رہا کر دیا, چلے گئے اپنے گھر. اب ہمارے پاس اتنے لوگ افیکٹیو ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے احتیاط کر دیں. بہت شکریہ جناب. ناظرین, آپ نے ایس ایم راشد صاحب کی مفید باتیں سنی. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.